بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بایولوجی کے مطابق سب سے طاقتور نہیں بچتا، سب سے طاقتور بعض اوقات حکمران ہوتا، بہت بڑا پہلوان ہوتا، بہت بڑا دولت مند غنی ہوتا۔ توجہ، لیکن بایولوجی کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ حالات کے لیے تیار ہو، سروائیول آف دا فٹس کہتے ہیں، جو حالات کے لیے سب سے زیادہ تیار ہو۔ بھائی ڈائنوسور جو تھے ہاتھی سے بڑے تھے، ناپید ہو گئے، آج دنیا میں ان کی ہڈیاں ہیں، ڈائنوسور نہیں ہیں۔ میں ہر سائنس کے نظریے سے بقا پیش کر رہا ہوں۔ آج میرا مجمع چلے گا معاشرے کے عنوان سے، تھوڑی نسبتاً صحت بہتر ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جناب سیدہ کا صدقہ ہے کہ ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ معاشرہ، جناب سیدہ کے خطبے سے میں نے یہ جملے جو لیے ہیں سن لیجئے گا۔ بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، میں جانتا ہوں یہاں پہ عام افراد نہیں ہیں، ہر سننے والا آدمی آتا ہے۔ یہ ممبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ، ہمارے ہر پڑھنے والا، ہمارے ہر سننے والا قابل ہوتا۔ تو بایولوجی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹس ہوتا، حالات کا جو سب سے زیادہ مقابلہ کر سکے، جو حالات کا۔ قبلہ آپ کی دعا لوں گا، آپ کی خاص داد، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے خود خطیب بیٹھے ہیں۔ اب سروائیول آف دا فٹس، جو حالات کا سب سے زیادہ مقابلہ کر سکے۔ ڈائنوسور بڑے تھے، بچے نہیں۔ بھیڑیا چھوٹا تھا، بچ گیا۔ توجہ، شیر بچ گیا، چونٹی بچ گئی۔ جو حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو حالات کا مقابلہ نہ کر سکیں فنا ہو جاتے ہیں۔ ہم ہیں شیعان حیدر کرار۔ تین چیزوں کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہے حکومت۔ اگر حکومتیں کسی کے خلاف ہو جائیں، جتنا مرضی مقبول ہو، جتنا مرضی مشہور ہو، جتنا مرضی مضبوط ہو، وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ حکومتوں سے لڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ پہلا حکومتیں، دوسرا دولت، سکہ، پیسہ۔ جس کے خلاف لوگ دولت استعمال کریں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دولت سے خریدے بھی جا سکتے ہیں، بیچے بھی جا سکتے ہیں افراد۔ تیسرا ہے میڈیا۔ پرانے زمانے میں، یہ میڈیا بھی عربی کا لفظ، انگلش کا لفظ ہے۔ یہ میڈیا اب زیادہ استعمال ہونے لگا پچھلے 30 سال میں۔ اس سے پہلے محققین یہاں بیٹھے، شاید ذہن میں ہو، لفظ استعمال ہوتا تھا پروپیگنڈا، جس کے خلاف نشریات۔ آج میڈیا، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا۔ توجہ سارے مجمع کی، بور تو نہیں کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا، جیسے کہ نام نہیں لینا چاہتا، بے انتہا چیزیں آج کل۔ سوشل میڈیا کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ ممبر سے گنوانے کے لیے وقت چاہیے، اتنی طویل فہرست ہے۔ یہ سب بڑی بڑی ملکوں کی بڑی بڑی ایجنسیوں نے سب بنائے ہیں، یہ عام لوگوں نے نہیں بنائے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایجنڈا بنا دیا تو فوراً انہوں نے کوشش کی کہ کماؤں، کسی کو بیچوں، اور بکنے کے بعد یہ آپ تک پہنچے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی چین نہیں ہے، فیس بک ہے۔ ایک اور لفظ ہے راوی۔ انگریزی میں نے عربی کی کئی کتابیں ترجمہ کی ہیں، چھپ چکی ہیں۔ تو راوی کو کہتے ہیں رپورٹر۔ راوی نے رپورٹ کیا، کہاں؟ کہا میں وہاں تھا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب اپنے چچا کے کان میں کہا، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو، جو دوسروں کو سنانی ہو لاؤڈ سپیکر پہ کہی جاتی ہے۔ انہوں نے کان میں کہا، تو نے سن لیا۔ میرے بزرگ اگر سمجھ رہے ہوں، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، میں بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ میں نے کیوں مثالیں دی؟ صحافت، جرنلزم، رپورٹر، یہ آج بھی تو ایسا کر رہے ہیں۔ بھئی وہ عالم نہیں تھے، وہ رپورٹر جرنلسٹ سے حضرت ابو طالب کا اگر بغض رکھنے والا تھا، نہیں میں غلط کہہ گیا، نہیں غلط کہہ گیا کیونکہ داد نہیں ملی۔ اگر کوئی علی کا بغض رکھنے والا تھا، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، معاشرہ۔ توجہ، معاشرہ تمام سے مل کے بنا۔ میں جو پیش کر رہا تھا سن لیجئے دوبارہ۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ میں جرنلسٹ سے، رپورٹر تھے، راوی تھے، انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں۔ تو پروپیگنڈا، میں نے کہا تھا تین چیزیں اگر کسی کے خلاف ایک بھی ہو تو اس کو ختم، ایک بھی ہو۔ حکومت کسی کے خلاف ہو، توجہ، حکومت خلاف ہو، پیسہ دولت کسی کے خلاف ہو، اور میڈیا کسی کے خلاف ہو،
تو اچھے کردار کو برا بنا کے پیش کر دیا جاتا، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل، دونوں کو رضی اللہ۔ تینوں میں سے ایک کسی کے خلاف ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر تینوں خلاف ہو اور کوئی باقی رہے، بھائی بایولوجی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ تھیوری میں نے اب مکمل کی، یعنی جو حالات کا سب سے اچھا مقابلہ کرے وہ باقی رہتا ہے۔ اوشیا نے حیدر کرار، حکومتیں تمہارے مخالف رہیں، پیسہ تمہارا مخالف رہا، پروپیگنڈا تمہارے خلاف رہا، کافر تمہیں ڈکلیئر کیا گیا، تمہارے خلاف کیا کچھ کہا گیا، مجلسوں میں یہ ہوتا، تبرک میں یہ ہوتا، جانے والے کا نکاح ٹوٹتا۔ اگر آج آپ باقی ہیں تو کسی سیدہ کی دعا کا، یہ وہ زمانہ جہاں دین کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامنا، اس زمانے معاشرہ ان تمام چیزوں سے بنتا ہے، ان تمام کے تمام حالات کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم کھانا نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم گندم نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیاسی حالات بنتے بگڑتے رہیں گے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ پاکستان کے سیاسی حالات سے خراب ہیں، بھئی یہ کربلا سے بدتر حالات نہیں ہیں، جہاں بیویاں قیدی تھیں، مٹ گیا یزید، زینب کبریٰ کا نام بھی باقی ہے، حرم بھی باقی ہے۔ 87 برس سے 90 برس سے امریکہ کا ڈالر دنیا میں ریزرو کرنسی ہے، اس سے پہلے برطانیہ کی کرنسی ریزرو کرنسی تھی، اس سے پہلے فرانس کی، اس سے پہلے اسپین، اس سے پہلے ہالینڈ کی، اس سے پہلے پرتگال۔ 600 سال سے ان کا راج ہے، اب ان کا راج ختم ہو رہا ہے، اب نئے بڑے بڑے دوسرے ملک آ رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے سیاستدان، حکمران اور ہمارے جو سربراہی طبقہ ہے وہ ہمیشہ دنیا کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، میرے سارے اپنے نوجوانوں سے، بھائیوں سے، اپنے بچوں سے خاص درخواست ہے، میرے ان جملوں کو بس میں نے اسی پہ تمام کر رہا ہوں مجلس آج کی۔ سارے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اس کی اس کی طرف، اس ملک کی طرف جائیں یہ پیسے والا ہے، اس ملک کی طرف جائیں وہ پیسے والا ہے، اس ملک کے پاس تیل زیادہ ہے وہاں گیس زیادہ، کس کی طرف جائیں؟ ان ملکوں کی طرف مت جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، رسول اللہ کی طرف جاؤ، علی مرتضیٰ کی طرف جاؤ۔ 11 محرم کو مولا عباس کو جناب زینب نے بلایا، 13 کو مولا علی کو، اگر یہ جملے برداشت کر سکیں۔ جب پہلی سفر کو پہنچی نا بی بی شام، آپ جانتے کسے بلایا؟ اب بی بی نے کہا جناب سید الشہداء کے سر کو دیکھ کے، بھیا ذرا دیکھیے نامحرموں کا مجمع ہے، آپ کی بہنیں ناکا پہ اور لوگ باغیوں کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بس بھئی اجرکم اللہ، تفصیل میں نہیں جا رہا، بس اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا۔ اب بیبیوں کو رہائی ملی، چہلم پہ بیبیاں کربلا آئیں۔ جب بیبیاں کربلا آئیں نا چہلم پہ، تو جناب زینب نے کربلا پہنچتے ہی آواز دی، اے میرے بھیا حسین، جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے، بھیا میں بہت زخمی آئی ہوں، میرے پاؤں میں کانٹے ہیں، پشت پہ دروں کے نشان، اے حسین مجھے بلا لیجئے۔ اجرکم اللہ۔ پھر بھی ایک مرتبہ کا سید سجاد، بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے۔ مولا سجاد نے فرمایا پھپھی اماں میرے ساتھ چلیے، میں دکھاتا ہوں۔ اشارہ کیا یہاں میرے بابا کی قبر ہے۔ ساری بیبیاں قبر مطہر پہ گر گئیں۔ بی بی بلند آواز سے رونے لگی، بھیا مجھے گلے لگا لیجئے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بی بی روتے روتے مر جائے، پھپھی کا بازو تھاما، کا پھپھی اماں بس کیجئے۔ جیسے ہی جناب زینب نے آنسو صاف کیے، قبر مطہر سے اٹھیں، سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا سجاد نے فرمایا پھپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی ہے۔ جناب زینب وہاں پہ گر گئیں، دوبارہ کہ واہ علی اکبرہ، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ پھر مولا سجاد نے روکا، پوچھا بیٹا یہ گنج شہداء میں کون کون ہے؟ مولا نے ایک ایک شہید کا نام بتایا۔ اب بی بی سے رہا نہیں گیا، کہا اے سید سجاد
آپ نے ہر شہید کا نام لیا، میرے بھائی عباس کا نام نہیں لیا۔ کہا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا، آئیں ذرا مجھے جناب سیدہ تک لے جانا تھا مصائب کو۔ 3 دن تک 40 پہ بیبیاں چہلم پہ کربلا میں رہیں، اب مدینے آ گیا۔ میرے ساتھ چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے۔ جب بیبیاں مدینے تشریف لائیں، مولا سجاد نے قافلے کو مدینے سے باہر روک دیا اور ایک مرتبہ کہا بشیر ابن جزلم سے، بشیر پہلے مدینے میں اعلان کر دو۔ مولا کیا اعلان کروں؟ کیا اعلان کر دو قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ کیوں ضروری تھا کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر نہ جائے؟ شاید کوئی چھوٹی سی بیوی باپ کے انتظار میں کھڑی ہو۔ اجرکم اللہ، سنیے گا میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، میں نے بھی مکمل نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بشیر منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مدینے والوں نے کہا یثرب والوں، جس نبی کی وجہ سے یثرب کا نام بدل کے مدینہ تو نبی کیا گیا تھا، مسلمانوں نے اس نبی کے نواسے کو مار دیا۔ اور مدینے والوں یہ شہر جینے لائق نہیں ہے، حسین مارے گئے۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا۔ جب اعلان ہو گیا، اب سارا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو گیا۔ مسجد نبوی کے ساتھ گھر ہے رسول خدا مولا علی کا، روضہ رسول اپنے گھر میں ہے۔ جیسے ہی سارے مدینے والے جمع ہوئے اور سنا نا حسین مارے گئے، سب بلند آواز سے رونے لگے۔ اتنے میں مولا سجاد پھپھیوں کے ساتھ روضہ رسول پہ آ گئے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اے سید سجاد میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، میں اپنے نانا کو بتاؤں گی حسین کیسے مارے گئے۔ اب سب میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ جیسے ہی جناب زینب آئی نا روضہ رسول پہ، تو بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے رو کے کہا، یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے امامہ اتارا، نانا جب بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا، میں نے برقعے کا دامن پھیلایا، رو رو کے کہا مت مارو یہ تمہارے نبی کا نواسا۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی۔ نانا میں نے رو رو کے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ تاریخ کہتی ہے مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی کی آواز دب گئی تھی۔ لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، ہائے حسین کو اتنی بے دردی سے مارا گیا۔ ارے وہ حسین جو دوش رسالت پہ سوار ہوتے تھے۔ مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے۔ جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو بی بی زینب نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا تھا جناب سیدہ تک لے جاؤں گا، میں نے کوشش کی مختصر کر دوں۔ اب جب سب چلے گئے جناب زینب کبریٰ نے فرمایا اے سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلیے۔ بی بی سیدہ کی قبر مخفی ہے نا، چھپی ہوئی ہے آج تک، معلوم نہیں کون سی قبر صحیح ہے، جنت البقیع والی، گھر والی، مسجد والی۔ بس بھئی بی بی نے وصیت کی تھی یا علی میری قبر کا نشان چھپا دیجئے گا، جب تک میرا بیٹا مہدی نہ آئے میری قبر کا نشان کسی کو نہ پتا چلے۔
ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھپھی اماں سب چلے جائیں میں آپ کو قبر پہ لے جا، میری طرف دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا۔ بڑے بڑے بزرگ علماء فرماتے ہیں مولا سجاد پھپھی کو لے گئے، پھپھی اماں میری دادی کی قبر۔ جناب زینب نے اپنا سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، کرتا قبر پہ بچھایا، رو کے کہا اماں آپ کا حسین مارا گیا،